وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی اعظم گجرات۔ فرمائیے کون؟ حضرت اطہر حسین قاضی بول رہے ہیں ایم پی سے۔ اچھا فرمائیے۔ حضرت صاحب خیریت سے تو ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت کچھ مسئلہ بتا دیں تاکہ میں عوام تک پہنچا دوں، آپ کو بتا دیے اس لیے۔ ہاں بولیے۔ یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی کوئی پیر ہو اور اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا سکتا ہے کیا؟ نہیں یہ سب بیکار سی بات ہے۔ ہاں، بال مبارک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اب یہ نئے طریقے لوگوں نے نکال لیے کہ بال مبارک کے بانٹ رہے پیروں کے۔ کیا بتائیے آپ، بات تو پیر کا جو ہے جنم دن بھی منایا جانے لگا بھائی۔ استغفر اللہ سمجھتا۔ ہاں وہی تو میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف ہوتا ہے، اب یہ تو پیر کا بھی جنم دن۔ آگے چل کے کیا کریں گے حضرت یہ لوگ؟ اسی طرح قوم گمراہ ہو جائے گی اور کیا ہو۔ اب یہ کیا ہے، اچھے کام دکھا کے لوگوں کو پربھاوت کر لیتے ہیں، اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں کہ نمازیں سکھانا اور یہ کرنا وہ کرنا، بس پبلک دیوانی ہو جاتی ہے ان باتوں کو دیکھ کے، اور بعد میں پھر یہ اپنے منمانی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ چندہ لوٹتے پھرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں۔ حضرت بڑے اللہ بچائے بس۔ حضرت لبیک کا اللہم لبیک کی جگہ لبیک یا کسی پیر کے نعرے آج تک آپ نے سنا کہ لبیک یا مفتی اعظم ہند کہا ہو یا لبیک یا اعلیٰ حضرت؟ نہیں وہ تو خیر حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ۔ نہیں لبیک یا رسول اللہ تو ہے، لیکن آج کے زمانے کے پیروں کے نام کے آگے لبیک یا مفتی اعظم ہند ان کے میں نے کہا نا کہ آپ زیادتی کرنے لگے لوگ سب۔ اور حضرت بڑے پیر صاحب تو مجدد مانے جاتے ہیں نا حضرت؟ کون؟ بڑے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہیں وہ مجدد نہیں مانے۔ اچھا، لیکن لقب تو ہے نا حضرت محی الدین۔ محی الدین لقب ہے۔ ہاں تو محی الدین مطلب دین کو زندہ کرنے والے۔ ہاں دین کو زندہ کرنے والے۔ تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں مجدد نہیں ہوں، بڑے پیر صاحب بھی نہیں تھے، پھر کہا کہ صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے۔ ہاں صحابہ نہیں تھے، صحابہ کیسے ہوتے؟ پہلی صدی میں سرکار خود تھے تو مجدد کی کیا ضرورت؟ ہاں وہی تو میں نے کہا کہ لیکن وہ پیر صاحب کو اتنا بتانا تھا میں کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے کہنے لگے کہ صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے۔ اب بتائیے حضرت ایسی ایسی باتیں کر کے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگ؟ گمراہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ لکھ دیا گیا کہ صاحب جو مدنی چینل دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ استغفر اللہ، حضرت مدنی چینل دیکھ کے جنت ملے گی تو پھر تو ہر آدمی ٹی وی خرید کے گھر میں رکھے گا۔ حضرت صاحب ایسے لوگوں سے تو کیا کیا، بڑا پریشانی ہے۔ حضرت اظہری میاں صاحب بھی بہت سخت خلاف تھے، پہلے نرم تھے تھوڑا بہت، بعد میں بہت سخت خلاف ہو گئے تھے کہ یہ جب ان کے کارنامے دیکھے نا تو بہت خلاف ہو گئے۔ یہ کہا کہ ان لوگوں نے تو ایک عام آدمی کی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بتا کر ٹی وی سے سنوایا۔ یا حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب نے کہا ہے۔ اور بھی بریلی سے ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ان کو حمایت نہیں ملی ابھی تک بریلی سے۔ نہیں ہے، بریلی میں بھی خود کئی پھاٹ ہیں بھائی۔ اب پھاٹ تو ہیں، صحیح فرمایا۔ وہ ایک اتاری ہو گیا نا، ان کے خاندان میں ایک اتاری ہو چکا ہے، وہ جگہ دینے کو کہہ رہا ہے ان کو۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، خاندان میں ہی خود جو ہے پھاٹ سبھی مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کتنا مرکز بنے گا؟ ارے حضرت بس یہ صحیح فرما رہا ہے، بالکل سبھی مرکز بنے، کتنے مرکز بنیں گے؟ پہلے جیسا وہ اتفاق نہیں رہا حضرت، جیسے حضرت سرکار شخصیت پر مرکز ہوتا ہے۔ بالکل سمجھ گئے آپ، جگہ پر مرکز نہیں ہوتا، شخصیت ویسی ہونی چاہیے۔ بالکل حضرت مفتی مختار اشرف صاحب جب تک تھے، شیخ المشائخ، جب تک کوئی نا اتفاقیاں نہیں تھی۔ ہاں نہیں تھی۔ مفتی اعظم ہند اور ان بزرگوں کے جانے کے بعد جو ہے بہت فتوی بازی، پھر تو حضرت فتوی بازی شروع ہو گئی۔ کیا کیجیے گا، بس اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے بس۔ حضرت کیا کبھی ایسا طریقہ نکالا ہے کسی بزرگ نے کہ مدینہ کہ انسانوں کو بلایا ہو کہ مدینہ ادھر آؤ، مدینہ ادھر آؤ، پیشاب کو جا رہا ہے تو ڈیلا اٹھا رہا ہے تو یہ بات میں مدینہ کے مذاق بنانا مدینہ شریف کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو کتنا غلط ہے صاحب، ان لوگوں نے طریقہ اپنا لیا۔ اور اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہہ کے پکار سکتے ہیں کیا؟ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضرت نے تو اتنا کہا ہے منہ میں گھل جاتا شہد نایاب، یعنی میں نام لیتا ہوں اللہ کے رسول کا تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن ذات رسول کو نہیں کہا میٹھا۔ نہیں نعت میں ہے بہت سی جگہ، وہ تو میٹھا میٹھا ہے، پیارے نبی کا نام یہ ہے۔ ہاں ایسا ہے، لیکن ذات رسول کو نہیں کہا ہے۔ اب وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہاں محاورہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ اچھا چلیے خیر، ہاں محاورہ ہے۔ ایک اور بتائیے بس 2 منٹ کہ صاحب نے خواب میں لکھا کہ ایک کوئی ملنا چاہتے تھے امیر صاحب سے، تو وہ خواب میں تو مل نہیں پائے،
नहीं, वो कहा कि मैं अमीर साहब से मिलना चाहता हूँ, उनके जो लोग मानने वाले बेटे कहा कि वो तो चलेगा हज करके, उम्रा करके चलेगा वापस पाकिस्तान। तो इसलिए मैं ख्वाब में अल्लाह के रसूल का उसको दीदार हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और खाने काबा की तरफ ले गए। तो अमीर दावत इस्लामी खाने काबा के अंदर बैठे थे और अल्लाह के रसूल खड़े हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जो बैठे हुए हैं ये अमीर दावत इस्लामी है। अब ये तो ख्वाब देखने वाला जाने, लेकिन ऐसे ख्वाब छापना नहीं चाहिए ना सर। ऐसे ख्वाब जब दूसरों के ऊपर हम लोग इल्जाम लगाते हैं तो फिर हाँ वो समझ गए, लेकिन अब ये तो ख्वाब देखने वाला जो है उससे मिला जाए, पूछा जाए कि भाई क्या हकीकत है। हाँ क्या हकीकत है, लेकिन ऐसा ख्वाब लिखना ही नहीं था कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और जो ये बैठा हुआ है उम्मती बैठा हुआ है। चलिए देखिए, देखते रहिए, कयामत का इंतजार कीजिए। हजरत बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, हर एक आदमी मरकज बना हुआ है, यानी क्या क्या ये तक लिखा था किताब में कि लांडी के कब्रिस्तान जितने लोग इज्तिमा में थे सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। अरे ये सब तो क्या बताया जाए। अब ये लिखा था फैजान सुन्नत सफ़ा 27 में, पुरानी में कटवा दिया लेकिन आज तक कलमा पढ़ा न तौबा की, अब सलाम का मजाक बनाया कि तरबूज सर पे उठा के सलाम कहना, गाजर मूली पका के। ठीक है चलिए, तो हजरत मैं बता दूं, ये लोगों तक पहुँचा दूं? हाँ पहुँचा दीजिए। ठीक है जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।